السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سعودی عرب پاکستان کے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہے۔ سعودی عرب اور اسرائیل مل کر پاکستان کے ساتھ بہت برا کرنے جا رہے ہیں، اور پاکستان اور مسلمانوں کی ایک تنظیم اخوان المسلمین کیا ہے، اس کے بارے میں سعودی علماء کا کیا بیان سامنے آیا ہے۔ مزید تفصیلات جاننے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ انفارمیشن آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ سعودی عرب نے پاکستان کو $2 ارب ریوارڈ دیے ہوئے ہیں، جو کہ ان کا معاہدہ ہوا تھا۔ اب معاہدہ ختم ہو گیا ہے۔ پاکستان توقع کر رہا تھا کہ سعودی عرب اس میں توسیع کر دے گا، لیکن سعودی عرب جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق سعودی عرب نے اس میں توسیع کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اگر سعودی عرب ہم سے یہ $2 ارب لے لیتا ہے تو پاکستان کو بہت بڑا دھچکا لگے گا۔ پاکستان دیگر آپشن بھی زیر بحث لا رہا ہے۔ چین اور دوسرے دوست ممالک کی طرف دیکھ رہا ہے کہ وہ ہمیں کچھ دیں۔ اگر سعودی عرب اس میں توسیع نہیں کرتا تو پاکستان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سعودی عرب یہ کیوں کر رہا ہے، اس میں کیا نتائج ہو سکتے ہیں پاکستان کے لیے؟ سعودی عرب ہم سے کیا چاہتا ہے، جو ہم سے جو بات منوانا چاہتا ہے؟ ہم آپ کو بتاتے چلے، سعودی عرب ایک امیر ملک ہے، اس کے لیے $2 ارب کوئی زیادہ بات نہیں، لیکن پاکستان کے لیے $2 ارب بہت بڑی رقم ہے۔ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، اس نے باقاعدہ ابھی اعلان نہیں کیا، لیکن ان کے ایجنڈوں پر عمل درآمد کر رہا ہے۔ پاکستان کے سعودی عرب کے علماء کی یہ کانفرنس ہے، وہ فتویٰ جاری کرنے والی جو سعودی عرب میں فتوے جاری کرتے ہیں، وہ علماء کی کانفرنس ہوئی۔ اس میں اخوان المسلمین، جو کہ مسلمانوں کی بہت بڑی تنظیم ہے، انٹرنیشنل تنظیم ہے، اس کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا گیا ہے۔ اس پر سربراہ میں تمام علماء کرام کے دستخط موجود ہیں۔ وہ تمام علماء کرام کا کہنا ہے کہ یہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں، اس تنظیم کے بارے میں سعودی عرب پہلے کہتا تھا کہ یہ تنظیم دنیا کی سب سے بہترین تنظیم ہے، یہ قانون کے مطابق اور اسلامی تنظیم ہے، لیکن اب اچانک یہ ان کا بیان آنا کوئی زیادہ اہم بات نہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سعودی عرب کے علماء نے کچھ دن پہلے یہ فتویٰ جاری کیا تھا کہ یہودیوں کے ساتھ تعلقات بنانا کوئی گناہ نہیں، بلکہ انہوں نے احادیث کا حوالہ دیتے ہوئے بھی ان پر بحث شروع کر دی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے ساتھ تجارتی تعلقات بحال کرنا کوئی غیر قانونی نہیں۔ انہوں نے تجارتی تعلقات کا ذکر کیا، بلکہ ان تعلقات کا ذکر نہیں کیا کہ جو یہودی پاکستان اور اسلام کے ساتھ کر رہے ہیں۔ انہوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر رکھا ہے، اسے چھوڑنے کا نام نہیں لے رہے، اور دوسرے ممالک میں مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کر رہے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلے اخوان المسلمین کے بارے میں۔ اخوان المسلمین ایک بہت بڑی مسلمان تنظیم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بھائی چارہ، اسلامی بھائی چارہ۔ جب یہ تنظیم 1928 میں شروع ہوئی تو اسی وقت سے ہی اس تنظیم کی مخالفت شروع کر دی گئی تھی۔ مصر کے ایک ٹیچر نے یہ تنظیم شروع کی، وہ اسکالر بھی تھے، اسلامک اسکالر بھی تھے، انہوں نے یہ تنظیم شروع کی۔ 1938 مصر کیونکہ برطانیہ کی ایک کالونی سمجھا جاتا تھا، برطانیہ کی حکومت تھی ادھر، تو انہوں نے 1948 میں اس پر باقاعدہ پابندیاں لگانا شروع کر دیں۔ اس کے بعد بہت سے مسائل پیدا ہوئے، لیکن انہوں نے اپنا کام جاری رکھا۔ 1967 میں جب اسرائیل کی جنگ سعودی عرب اور دوسری ریاستوں کے ساتھ ہوئی، اسرائیل کا مقابلہ تمام عرب ممالک نے مل کر کیا۔ اس وقت پھر بھی لیکن اسرائیل جیت گیا اور یہ تمام ہار گئے۔ اس وقت اس تنظیم کی ویلیو بڑھنے لگی۔ ان کا مقصد تھا بھائی چارہ۔ ان کا ایک بہت بڑا نعرہ ہے کہ تمام چیزوں کا حل اسلام ہے، the solution found in Islam۔ ہر چیز کا حل اسلام میں ہے، اور وہ اسلام کے مطابق حل کرتے تھے۔ وہ
तमाम तबकात जो कि शिया सुन्नी और दूसरे फ़िरक़े हैं, तमाम को मिला कर एक फ़िरक़ा इस्लाम को इकट्ठा लेकर चलते थे। इसकी वजह इसराइल और दूसरे ममालिक को बहुत ज़्यादा खटकती थी, क्योंकि ये मुसलमानों को इकट्ठा कर रही थी। यहूदियों के अज़ाइम पूरे नहीं हो रहे थे, इसलिए उन्होंने इस तंज़ीम की मुखालफत शुरू कर दी। कुछ दिन पहले 2 दिन पहले दुबई से इस्लामी कवानीन भी यहूदियों के कहने पर ख़त्म कर दिए गए, उनके इसराइल के साथ ताल्लुकात को बहाल कर दिया गया। यहूदी बहुत ताकतवर बनते जा रहे हैं, ये पाकिस्तान मुसलमानों और दूसरे ममालिक को लड़ाते जा रहे हैं। इन्होंने अब फतवा जारी करवाया है, जो ये उलमा हैं सऊदी अरब के, ये सऊदी बादशाह के नीचे हैं। सऊदी बादशाह जो चाहे इनसे फतवा जारी करवा सकता है, इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये फतवा सऊदी बादशाह के कहने पर जारी किया गया है। आपको बताते चले सऊदी अरब ने अभी तक तस्लीम नहीं किया, लेकिन उनके एजेंडों पर काम कर रहा है और उनके उलमा ने कह दिया है कि उनके साथ तजारती ताल्लुकात कायम करना कोई गुनाह नहीं है, बल्कि उनके अहादीस का हवाला भी दिया और कहा कि उनके साथ सऊदी अरब अगर तजारती ताल्लुकात कायम करता है जिसमें कोई गुनाह नहीं, बल्कि ये तजारत में अपने आप फ़ायदा पहुँचाने के लिए कर सकता है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि बाकी यहूदी बनी मुसलमानों पर क्या जुल्म कर रहे हैं, इसका हवाला देते हुए उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसके बाद आपको बताते चलें कि पाकिस्तान अगर यहूदी पाकिस्तान को नीचा करने के लिए, पाकिस्तान से अपनी बातें मनवाने के लिए सऊदी अरब का सहारा ले रहा है और उनसे $2 अरब जो उन्होंने दिए हैं वो वापस करवा रहा है। अगर हम सऊदी अरब की बात मान लेते हैं, यहूदी एजेंडों पर चलते हैं, तो फिर हमें वो $2 अरब के बजाय और रकम देने के लिए भी तैयार होंगे, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर लेता है तो पाकिस्तान मुआशी तौर पर बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मुआशी फ़ायदा होगा। लेकिन पाकिस्तान इस बात को तस्लीम नहीं करता, वो कहता है कि हम डूबते डूब जाएंगे लेकिन इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। अगर पाकिस्तान से अब ये $2 अरब निकल जाते हैं तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा मुआशी धचका लगेगा। आपको अगली वीडियो में ये भी बताएंगे कि अगर पाकिस्तान ने उनकी इसराइल की कौन कौन शराइत पर अमल करने का ख्वाहिशमंद सऊदी अरब है और सऊदी अरब पाकिस्तान को किन यहूदी एजेंडों पर अमल दरामद करवाना चाहता है। मेरी नेक्स्ट वीडियोस और डेली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर आने वाली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।